پاکستان واضح طور پہ تو شاید بینیفیکٹر نظر آئے، لیکن ان دونوں کیمپس کے درمیان پاکستان پس بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان افغانستان حکومت کو طالبان حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتا فی الحال، یا اگر کرتا ہے تو دونوں طرف پاکستان کے لیے ایک طریقے سے ایک نیگیٹو سچویشن سامنے آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کی کشتی ڈوب رہی ہے، اور میں آپ کو چڑیا کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ تلخی لفظ صحیح نہیں ہے اب، اور کہیں نہ کہیں فیصلے ہو چکے ہیں کہ اب خان صاحب کو جانا ہے۔ اب یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ آنا کس کو ہے۔ علی مصطفیٰ صاحب دیکھیے، چائنا کا انڈیا کے اندر ہونے والی کانفرنس کو، جو سیکیورٹی کانفرنس تھی، اس کو مس کر کے ٹرائیکا پلس کو جوائن کرنا، اور پھر وہاں پر امریکہ کا بھی ہونا، یعنی یہ دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں کہہ لیجیے اپنے انٹرسٹ کے اعتبار سے، لیکن دونوں سیم ٹیبل کو شیئر کر رہے ہیں ایز فار ایز افغانستان ایشو از کنسرنڈ۔ تو کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے درمیان میں بھی تو کچھ کانٹرڈکشنز ہوں گی ان ایشوز کو لے کر، تو کیا یہ فورم حتمی طور پر افغانستان کے ایشوز کو ایڈریس کر پائے گا؟ ایک فورم تو ظاہر سی باتیں نہیں کر سکتا، مگر آپ نے بہت ہی اہم چیز پہ، یعنی پوائنٹ پہ ڈالی ہے نظر اپنی۔ ایک طرف آپ کے پاس ایک چائنا پاکستان لیڈ انیشیٹو ہے، دوسری طرف آپ کے پاس ایک انڈیا ایران لیڈ انیشیٹو ہے۔ اس انڈیا ایران لیڈ بلاک کے اندر آپ کے پاس سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، جن کے اندر تاجکستان بھی ہیں، ازبکستان بھی ہیں، اور رشیا بھی ہے، کیونکہ یہ سب رشین سیٹلائٹ اسٹیٹس تھے، اور ایران اور رشیا کا ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے۔ اور انڈیا، ایران اور رشیا تو نان الائنڈ موومنٹ کے دور سے ہی ان کا ایک بلاک سامنے آیا ہے۔ امریکہ اس کے ان دونوں کیمپس کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو وہ انڈیا کے ساتھ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے کواد کے ساتھ، دوسری طرف وہ جانتا ہے کہ اس وقت افغانستان کو وہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں، 20 سال اس ملک کے اوپر آکوپیشن یا وہاں پہ رہنے کی، وہاں پہ ایک نظام کو سپورٹ کرنے کی۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان واضح طور پہ تو شاید بینیفیکٹر نظر آئے، لیکن ان دونوں کیمپس کے درمیان پاکستان پس بھی سکتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان افغانستان حکومت کو طالبان حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتا فی الحال، یا اگر کرتا ہے تو دونوں طرف پاکستان کے لیے ایک طریقے سے ایک نیگیٹو سچویشن سامنے آتی ہے۔ دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں ایز فار ایز پاکستان's role is concerned and from Pakistan's perspective how to get away with this۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے، اور پاکستان اس سے کیسے بڑی آسانی سے، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ایزیلی وداؤٹ وہ ڈرٹی لیلن نکل سکے اس سے، آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے اس کاجل کی کوٹری سے نکلنے کا داخلی لگائے بغیر پاکستان کے لیے۔ بڑی ہی مشکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ یہ پی ڈی ایم کا جو ہے مستقبل اور ان کی جو موجودہ حکمت عملی، سیٹھی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی تیزی کیوں آ رہی ہے، اتنے متحرک کیوں ہو رہے ہیں پی ڈی ایم والے اور پی 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 والے؟ تھینک یو رضا، معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے آج تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ کافی عرصے سے ہم اس سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کچھ پیشن گوئیاں بھی تھی کہ یہ دن آئے گا جب کشتی ڈوبنے لگیں گی تو چوہے بھاگیں گے۔ تو اب صورتحال ویسی ہی ہونے جا رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب کی کشتی ڈوب رہی ہے، اور ڈوب اس لیے رہی ہے کہ وہ کشتی کو جو چلانے والے تھے وہ چلے گئے، اور یا کشتی کو جو ڈوبنے سے روک رہے تھے وہ اتر گئے ہیں کشتی سے اور چلے گئے۔ اور 19 تاریخ یا 20 تاریخ بڑی کریٹیکل ہے، جبکہ ایک ایجنسی کا جو کمانڈ ہے، جو ایک ستون بنی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت، وہ کمانڈ تبدیل ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی تلخیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ اور میں آپ کو چڑیا کی خبر یہ دے رہا ہوں کہ تلخی لفظ صحیح نہیں ہے اب، اس سے کوئی سخت لفظ استعمال کریں آپ۔ نہیں، اوہو کیوں، خوشی ہونی چاہیے آپ۔ بات یہ ہے کہ یہاں ظاہر ہے نیا دور میں تو بڑی خوشی منائی جائے گی، کیونکہ ہم تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ صاحب جو آئے ہیں اور یہ جو ستون نے ان کو بچایا ہوا ہے، یہ ایک انہولی الائنس ہے، یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں کسی سے پیار نہیں ہے، نہ کسی سے نفرت ہے، ہمیں صرف ملک سے پیار ہے۔ اور جو ملک کی دھجیاں اڑائی گئی اس دور میں، پہلے جس طریقے سے آئین کی دھجیاں اڑائی گئی اور ایک الیکٹڈ مینڈیٹڈ پرائم منسٹر کی چھٹی کرائی گئی، اور اس کے بعد ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر اکٹھا کیا گیا، تو اب وہ دن آ گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا تھا ان کے لیے انہیں اسے کہتے ہیں سیکنڈ تھاٹس ہو رہی ہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سیکنڈ تھاٹس جو ہیں وہ اب پکی ہو گئی ہیں،
اور کہیں نہ کہیں فیصلے ہو چکے ہیں کہ اب خان صاحب کو جانا ہے. اب یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ آنا کس کو ہے, مگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو جانا ہے. اس لیے سوال کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ لکھ رہے ہیں وہ اینکرز جو کہ ان کے گیت گاتے تھے وہ اب سب ان کے خلاف ہو گئے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے دوست ہیں سارے, کوئی بات نہیں, واپس آ جائیں تو اچھی بات ہے, اگر عقل آ جائے تو بڑی اچھی بات. اور مگر یہ ہے کہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ ستون چلا گیا ہے, اور ان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان بہت سخت ٹینشن ہے اس وقت. اور ٹینشن کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے پنگے لے لیے اور وہ پنگے جو ہیں ان کے گلے پڑ گئے ہیں. اور میاں نواز شریف نے بھی اتنے بڑے پنگے نہیں لیے تھے جتنے خان صاحب نے لے لیے. اور سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ساری ذمہ داری جو ہے یا جو بد دعا ہو رہی ہے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہی ہے, اور اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب خان صاحب کی ان سے سلام دعا لے کے فارغ کر دینا ہے. اور وہ فارغ کرنے کے طریقے جو ہیں وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں. میری اطلاع ہے کہ خبریں ہر شخص تک پہنچ گئی ہیں. اسی لیے ابھی آپ نے ذکر کیا ایک منسٹر کا جس نے کچھ باتیں کہیں بیٹھ کے کہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب بات کی سنتے اور ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے. ساری کابینہ خوش نہیں ہے. البتہ وہ جو اتحادی ہیں وہ تو بالکل جیسے کہتے ہیں یو ڈی آئی ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار ہیں. یو ڈی آئی سے مراد یونیلیٹرل ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس, اور انہوں نے رابطے کرنے شروع کر دیے نون لیگ کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ ہمیں ٹکٹ کون دے گا. انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ اب الیکشن دور نہیں ہے اور خان صاحب جا رہے ہیں, اور خان صاحب کی کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ اگلی الیکشن میں واپس آئے. تو یہ صورتحال ہے. اب میں اپنی سورس تو ڈسکلوز نہیں کر سکتا, مگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس وقت نون لیگ بڑے کانفیڈنس میں, میں ملتا ہوں جب ان کو تو خاص لوگوں کو تو پتہ نہیں اندر کی بات کیا ہے, مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کو پتہ کیا ہو رہا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ ان کے ساتھیوں کو بھی اشارے ہو گئے ہیں کہ تیاری پکڑے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ بات اب طے پہ آ گئی ہے کہ وقت آ گیا ہے. اور میں اس دن ایک بات کر رہا تھا, میں پھر دہراتا ہوں, میں نے ایک اور پروگرام میں یہ بات کہی کہ مولانا فضل جو کہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے, ان کے بھی رابطے کھل گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور ابھی وانا میں انہوں نے ایک جلسہ بھی کیا جہاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کی ہیں کہ ملٹری نے یہاں بڑی ڈیولپمنٹ ورک کی ہے وغیرہ وغیرہ, اور لوگوں کو تیار کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی حمایت میں نہ کھڑے ہوں, اور اگر کوئی وقت ایسا آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں اور جے یو آئی کا ساتھ دیں. تو میرا خیال ہے جیسے کہتے ہیں نا آل سگنلز آر گو. ایمبر پہ کھڑے ہیں سگنل, گرین لائٹ ابھی نہیں آئی, ریڈ لائٹ سے ہٹ گیا, اور یہ صورتحال ہے آج. یہ اگلے 8-10 دن میں بھی معاملہ طے ہو سکتا ہے, اور اگلے 1-2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیہائنڈ دا سینس نیگوسیشن جو ہو رہی ہیں وہ کہاں لے کے جائیں گی. اور جیسے سولنگی صاحب نے ذکر کیا ایک جگہ پہ کہ یہ نیگوسیشن جو ہو رہی ہیں وہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے جانا ہے کہ نہیں جانا, وہ تو ہو گئی طے. اب یہ ہے کہ انٹرم کس قسم کی حکومت آئے گی, کون اس کی لیڈرشپ کرے گا, کتنی دیر کے لیے آئے گی, الیکشن کب ہوں گے, یہ باتیں طے ہو رہی ہیں. اور جو ستون ہے وہ اس کو سیف پیسج کیسے ملے گی, اور کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کام نہیں ہو.